بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات ہیں جو ان کے بیانات کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ واقعات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، بہت آسان انداز میں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی آواز ٹھیک ہے بھائی؟ آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے میسج جام ہو گیا ہو، کوئی حرکت ہی نہیں ہے؟ جی، ایک شاعر تھا آزاد خیال کا، بعض کا دل رقیق ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ ایک شاعر تھا، آزاد خیال تھے اس کے، تھا بہت اچھا شاعر، وہ بھی ایسے ہی تھے، اس لیے ان کے کلام میں سوز و گداز تھا، یعنی درد تھا۔ ایک شخص ان کا فارسی کلام دیکھ کر، فارسی اشعار دیکھ کر، اس اشعار سے ان کو صوفی سمجھ کر ایران سے چلے۔ وہ سمجھے کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوں گا، ان کی باتیں سن کر ایران سے وہ چلے ان کو دیکھنے کے لیے۔ آ کر کیا دیکھا کہ ایک حجام خلیفہ ان کے سامنے ہے، ان کا چہرہ اس طرح سے صاف کر رہا ہے، یعنی وہ بال کاٹنے والے کی دکان پر بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے داڑھی کو منڈوا رہے تھے۔ ان کی شاعرانہ باتیں ایسی کہ ان کو سن کر انسان کا دل میں درد پیدا ہو جائے، اور یہ ان کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے۔ جب آ کر دیکھا تو وہ تو چہرے پر داڑھی پر اس طرح صاف کر رہا ہے۔ اس شخص نے جلا کر کہا، اس نے جب دیکھا تو غصے میں ہو کر کہا، آگا ریشمی تراشی، کہا حضرت شاعر کیا آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ شاعر صاحب نے کہا، کیا بلے ریشمی تراشم مگر دلے کسے نمی تراشم۔ وہ فارسی شاعر تھا، اس نے کہا ہاں ہاں میں اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں لیکن میں کسی کا دل نہیں کاٹتا۔ دیکھا، میں کسی کا دل نہیں کاٹ رہا ہوں، میں اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں، یعنی داڑھی تو تراشاتا ہوں، کٹواتا ہوں، مگر کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ بڑا گناہ دل دکھانا ہے۔ تو اب وہ جو آدمی دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے بے ساختہ جواب دیا کہ ارے دل رسول اللہ می خراشی، تو کسی کا دل تو نہیں توڑتا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوگی کہ فلاں شخص سنت کے خلاف کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر شاعر کی آنکھیں کھل گئی، اس کی باتیں سن کر اس شاعر کو ہدایت مل گئی اور زبان حال سے شعر پڑا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا جانے جان را امراض کر دی، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں تو اندھا تھا، آج معلوم ہوا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا قصہ ہے، عالمگیر اور ایک بہروپیہ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ مغل امپائر جو ہندوستان میں حکومتیں ہوئی ہے اس میں سے ایک مغل بادشاہوں میں سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتاوی بھی ہے فتاوی عالمگیر، اور اچھے عالم بھی تھے اور وہ اللہ والوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ تو ایک بہروپیہ، بہروپیہ کس کو کہتے ہیں؟
جو شکلیں بدلتا رہتا ہے. بہروپیہ کیا بولتے ہیں اس کو انگلش کو؟ یعنی کبھی جانور کی شکل بنا کر آتا ہے، کبھی کوئی اللہ والے کی شکل، کبھی بدماش کی شکل بنا کر آتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہروپیہ. ہاں، فیسٹ، ٹو فیسٹ، جی ایسا ہی. نہیں، ہیپوکریٹن منافق نہ، مطلب بہروپیہ نے کہا ہوں جو بدل دیتا ہے. تو وہ ایک بہروپیہ اور عالمگیر ان کا قصہ ہے. کلاؤن پہ جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تخت نشین کا جلسہ ہوا، جب وہ تخت پر آئے، بادشاہ بنے، تو کام کے لوگوں کو عطایا دیے گئے. یعنی جو کام کر رہے تھے لوگ، اور علماء کو بھی بہت ہی محبت رکھتے تھے، سب کو ہدیے دیے. ایک بہروپیہ بھی مانگنے آیا، مگر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، اس کو کس مت سے دیتے؟ اس کو صاف انکار کرنا بھی آداب شاہی کے اعتبار سے نازیبا معلوم ہوا. یعنی انہوں نے علماء کو ہدیہ دیا تھا، تو بہروپیہ بھی مانگنے کے لیے آیا. اب بہروپیہ تو عالم تھا نہیں، اور اس کو انکار بھی کیسے کرے کہ تو عالم نہیں ہے، تو ادب کے خلاف تھا. تو تو اس کو چپکے سے ٹالنا چاہا، تو اس سے کہا کہ بھائی، تمہیں انعام تو کسی کمال پر ہوتا ہے، تمہارا کمال ہے کہ نا آشنا صورت میں آؤ. یعنی تم اپنی ایسی صورت بناؤ کہ میں تم کو پہچان ہی نہ سکوں، تو میں تمہیں انعام دوں گا. مگر وہ بھی بیس بدل کر آیا، تو بادشاہ نے پہچان لیا. کبھی دھوکہ نہیں کھایا کہ جس روز دھوکہ دے دے گا انعام کا مستحق ٹھہرے گا. سمجھے؟ بادشاہ پہچانتا گیا، تو کہا جس دن تم میں نہیں پہچان سکوں اس دن تمہیں میں انعام دوں گا. اتفاق سے اب وہ بہروپیہ سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اب ان کو میں کیسے کروں. اتفاق سے عالم کی رحمت اللہ علیہ کو سفر دکن کا درپیش تھا. دکن ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو سفر تھا. تو بہروپیہ سمجھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا عالم کی رحمت اللہ علیہ کا کہ یہ جہاں بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان سے بہت محبت کرتے، ان کو ملنے کے لیے جاتے. تو وہ داڑھی بڑھا کر، وہ بہروپیہ داڑھی کو بڑھا کر مقدس لوگوں کی صورت بنا کر، ایک اللہ والے کی صورت بنا کر راستے میں کسی گاؤں میں جا بیٹھا. اور کچھ روز بیٹھنے کے بعد شہرت ہو گئی لوگوں کے اندر، بھائی یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں، اور لوگ ان کو ملنے کے لیے آنے لگے. وہ بہروپیہ تو بہت شہرت ہو گئی. اب عالم کی رحمت اللہ علیہ کچھ مہینوں کے بعد وہاں سے گزرے. ان کی عادت تھی جہاں جاتے تھے علماء اور فقراء یعنی اللہ والوں سے برابر ملتے تھے. چنانچہ جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں شہرت سن کر کہ یہاں سارے لوگ اللہ والے ایک آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی ایک بہت شہرت سن کر اول وزیر کو اس کے پاس بھیجا. تو وزیر نے کچھ مسائل تصوف کے پوچھے، اس نے سب کے جواب معقول دیے. بات یہ تھی کہ اس وقت بہروپیہ ہر فن کو قصدن حاصل کرتے تھے. بہروپیہ اس زمانے میں، یعنی ایسے لوگ تھے، اب تو وہ نہیں رہے، تو وہ قصدن جب اللہ والوں کا بیس بناتے تو اللہ والوں کی سارے علم بھی حاصل کرتے. تو اس نے سوالات کے جواب دے دیے. تو وزیر نے عالم کی رحمت اللہ سے بہت تعریف کی، اور عالم کی رحمت اللہ علیہ خود ملنے گئے. آپس میں خوب گفتگو رہی. جب ابھی عالم کی رحمت اللہ علیہ خود اس کو ملنے گئے اور پہچانا نہیں، اور بہت اچھی باتیں کی. وہ یہی سمجھ رہے عالم کی رحمت اللہ کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. خوب سمجھ کر شاہ صاحب کامل شخص ہے، اور کہنے لگے کہ ایک بہت کامل شخص ہے. چلتے وقت 1000 اشرفہ بطور نذرانہ پیش کی، ہدیہ کہ لو بھائی آپ کو ہدیہ ہے. اس نے لات ماری اور کہا کہ تو اپنی طرح ہم کو بھی سگے دنیا خیال کرتا ہے، یعنی ہم کو بھی دنیا کا کتا سمجھتا ہے، ہم کو ہدیہ تم دے رہے، ہم تو ہدیہ نہیں لیتے. یعنی اور اللہ والا اپنوں کو دکھاتا ہے. سمجھے؟ تو ان کا 1000 اشرفیہ ان کو لات مار دی اور کہنے لگا تو ہم کو دنیا کا کتا سمجھتے ہو. تو اب ان کی اشرفیوں کو واپس کر دیا تو اس کے دل میں اور محبت بیٹھی کہ بہت پکا اللہ والا ہے یہ. واقعی استغنا عجیب چیز ہے. عالمگیر لشکر میں واپس چلے آئے.
اور پیچھے پیچھے وہ بہروپیہ صاحب پہنچے، پیچھے پیچھے وہ بہروپیہ صاحب پہنچے کہ لائیے انعام، خدا حضور کو سلامت رکھے۔ بادشاہ نے کہا ارے تو تھا، ارے ارے سمجھے بھائی بہروپیہ بھی، ارے تو تھا، تو غرض انعام دیا مگر معمولی، اور کہا کہ اس وقت جو پیش کیا تھا اس کو کیوں نہیں لیا تھا، اس وقت 1000 دیے تھے اور اب معمولی انعام دیا، تو وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا اور میں اس کو واپس تھوڑا ہی لیتا۔ اس نے کہا کہ حضور اگر میں لیتا تو نقل صحیح نہ ہوتی، کیونکہ وہ فقیری کا روپ تھا، اللہ والوں کا روپ تھا، اور فقیر کی شان کے خلاف تھا کہ میں پیسہ لوں۔ ابھی تم چاہے جتنا دوں گے میں لے لوں گا، اس وقت مجھے لینا مناسب نہیں تھا، میں نے اللہ والوں کا روپ بنایا تھا۔ ارے سمجھے کچھ؟ ٹھیک ہے، ایک مرید کا خواب، ایک دوسرا قصہ سنو۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہے اور میری نجاست میں۔ مرید نے اپنے شیخ کو کہا، کیا کہا کہ دیکھو آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہے اور میری انگلیاں نجاست میں۔ تو پیر صاحب نے کہا کیوں نہیں، ہم ایسے ہی ہے۔ پیر صاحب خوش ہو گئے، ہم ایسے ہی ہے اور تم ایسے ہی ہو، ہم تو ہے ہی اللہ والے، تو ہماری تو انگلیاں شہد میں بھری ہوئی اور تم تو ویسے ہی ناپاک ہو، تو تمہاری انگلیاں نجاست میں۔ تو مرید نے فوراً کہا کہ حضور ابھی خواب پورا نہیں ہوا، آپ خواب تو پورا سنیے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں۔ تو پیر نے کہا کہ نکل یہاں سے خبیث۔ اس نے کہا خبیث تو ہوں مگر دیکھا یوں ہی ہے۔ کہا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں۔ تو ایسے مرید بھی ایسے ہوتے اور پیر بھی ایسے ہوتے، کیونکہ ان کے زمانے میں پیری مریدی بہت غلط ہو گئی تھی، تو حضرت پیری مریدی کے بہت اچھے قصے سناتے رہتے تھے۔ یا مرید بھی ایسے اور ان کا پیر بھی ایسا۔ ایک قصہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جب سلطنت چھوڑ کر کے چلے گئے تو ارکان دولت یعنی سلطنت کی کمیٹی ہوئی کہ کسی طرح ان کو لانا چاہیے، جو بادشاہت کی جو کمیٹی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے بادشاہ جو ابراہیم بن ادہم تھے ان کو واپس لانا چاہیے۔ تو وزیر گیا، دیکھا کہ آپ گودڑی اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت حضور سلطنت درہم برہم ہو رہی ہے، یعنی آپ تو نکل کر آ گئے اور یہاں پر بادشاہ چلانے والا کوئی ہے نہیں، صحیح حضور تشریف لے چلے۔ آپ نے فرمایا کہ سلطنت، یہ بادشاہت تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی، جو سوئی سے گودڑی سیتے تھے نا، سوئی، ارے سوئی سمجھے کیا کہتے اس کو، نیڈل، وہ انہوں نے جو سوئی کو نکال کر دریا میں پھینک دیا اور وزیر سے کہا کہ میری سوئی دریا میں سے نکال دو۔ جو وزیر آیا تھا ان کو دعوت دینے، اس سے کہا کہ میری سوئی دریا میں سے نکال دو۔ وزیر نے بے شمار آدمیوں کو دریا میں داخل کر دیا، اور وہاں سوئی کا پتہ کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب ہماری سلطنت اور ہماری حکومت دیکھو۔ یہ کہہ کر ابراہیم بن ادہم نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ یہ مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ سدھا مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں، کوئی سوئی سونے کی سوئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری وہی لوہے کی سوئی لاؤ۔ ایک مچھلی وہی لوہے کی سوئی لے کر نکلی، آپ نے وزیر کے سامنے ڈال دی اور فرمایا کہ دیکھا میری حکومت، تمہیں اپنی حکومت پر بڑا ناز ہوگا، میری حکومت دیکھو کس پر ہے، تم سے بڑی حکومت ہے میری۔ جی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب قصہ ہے. ایک دفعہ دریائے نیل خشک ہو گیا. ہمیشہ چڑھ کر آتا تھا. اسی سے مصر کی یعنی کھیتی باڑی اور لوگوں کی ذریعہ معاش تھا. اسی سے وہ لوگ زندگی گزارتے تھے. اور اس دفعہ حضرت عمر بن عاص اس دفعہ نہ چڑھا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یا عبداللہ بن عمرو بن عاص عامل تھے، اس جگہ کے گورنر تھے. لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ یعنی دریائے نیل کا پانی بالکل خشک ہو گیا. تو عمرو بن عاص لوگوں سے ملے اور کہا کہ تم نے کبھی ایسا ہوا ہے پہلے بھی تو تم کیا کرتے تھے جب ایسا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان حسین لڑکی کو اس دریا کی بھیٹ چڑھاتے تھے، اس میں ڈال دیتے تھے، اس سے وہ جاری ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا جاہلیت کی رسم کبھی نہیں ہوگی اسلام میں. اور خلیفہ کو لکھتا ہوں، اور اس وقت خلیفہ تھے عمر رضی اللہ عنہ، لکھتا ہوں انہوں نے حضرت عمر کو لکھا یہ سارا قصہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیل کے نام حکم بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نیل اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہے تو کسی شیطان کے تصرف سے بند ہونے کے کیا معنی؟ جی جی کیا معنی؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم کو تیری کچھ پرواہ نہیں. خدا تعالی ہمارا رزاق ہے. آپ کے اس لکھنے پر مخالفین ہنستے تھے اور کہتے تھے دریا پر بھی حکومت کرتے ہیں مگر کلندر آچے گویت دیدہ گویت. آپ کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ایسا نہ ہوا تو عزت کرکری ہو جائے گی، یعنی عزت چلی جائے گی. حضرت عمرو بن عاص اس قصے کو یعنی اس چٹھی کو اس خط کو اعلان کے ساتھ لے کر چلے اور مخالفین کا گروہ بھی آپ کے پیچھے چلا. ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اس چٹھی سے اور دریائے نیل کے جوش سے کیا نسبت؟ مگر وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ دریا کو جوش آیا اور لبریز ہو کر چلنے لگا، جو آج تک چل رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا موتی ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے. کلندر کہتے ہیں اللہ والے کو، ذرا ہائے اردو میں اس کو کلندر کہتے ہیں. ہاں، ایک انیاؤ پور شہر کا قصہ ہے. انیاؤ پور ایک شہر تھا جس کے اندر انصاف رہتا تھا. نیاؤ کے معنی انصاف، پورے شہر کو کہتے ہیں. اس کے معنی ہوئے کہ انصاف بے یعنی ان یعنی بے انصافی. اس شہر میں کوئی انصاف نہیں تھا. تو ایک گرو اور چیلا یعنی گرو کہتے ہیں استاد اور چیلا کہتے ہیں شاگرد، سمجھے نا؟ تو ایک گرو اور چیلا یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. تو اب سمجھئے گرو اور چیلا یہ دونوں چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے. تو راستے میں یہ شہر ملا. تو چیلا جو تھا وہ اس شہر کے اندر دیکھا کہ اس شہر کے اندر ہر چیز ایک ہی بھاؤ سے مل رہی، ہر چیز سوا سیر. ہاں، گیہوں لو تو سوا سیر گیہوں بھی، اور چنے لو، گھی لو، نمک لو، گوشت لو، ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ تھا. تو گرو نے یہ حال دیکھ کر اس چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. ان کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ہی بھاؤ میں کر دی ہے. یہ پاگل لوگ ہیں، انصاف نہیں ہے ان کے پاس. تو اس شہر نے کہا یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں. تو چیلے نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے کیونکہ یہاں ہر چیز سستی ہے، یہاں خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی. تو ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی. خیر ایک عرصے تک وہاں رہے، ایک زمانے تک. تو وہ شیخ تو چلے گئے
ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، وہ جو ان کا استاد تھا، جو گرو تھا، وہ تو چلا گیا، اور چیلے نے استاد کی بات، گرو کی بات نہیں مانی اور وہیں رہا۔ تو کہا میں تو خوب گھی کھاؤں گا، طاقت آئے گی۔ گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصے تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا، کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہین پر پہنچے، یعنی ایک دفعہ بادشاہ کے محل میں ایک مقدمہ، ایک کیس آیا بادشاہ کی کورٹ میں، اور وہ یہ کہ دو چور کسی کے گھر میں گئے تھے اور چوری کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک اندر تھا اور ایک چور باہر کھڑا تھا دیوار کے پیچھے، اور وہ دیوار اتفاق سے گری اس چور کے اوپر اور وہ مر گیا، دب کر مر گیا۔ تو وہ جو چور اندر تھا اس نے دعویٰ دائر کر دیا، کیس کر دیا کہ ایسے کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی، اس گھر والے نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی، اور جس کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا۔ تو بادشاہ نے اس گھر والے کو بلایا کہ بھائی آپ نے دیوار کچی کیوں بنائی؟ تو وہ جو گھر والا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت، حضور، اس میں میرا کیا قصور؟ میرا قصور نہیں ہے، وہ تو بلڈنگ بنانے والے نے ایسی دیوار بنائی تھی، یعنی وہ فنڈی نے، جو اینٹیں لگاتا ہے، سیمنٹ کے فنڈی نے ایسی دیوار بنائی تھی، کاریگر نے۔ تو کہا کہ چلو اس کو بلاؤ۔ معمار حاضر کیا گیا، عمارت بنانے والا۔ اس سے پوچھا بھائی تم نے ایسی کچی دیوار کیوں بنائی؟ اب دیکھو ایک پیچھا چل رہا ہے، کیونکہ وہ تو تھا ہی بیوقوفوں کا شہر۔ تو اس نے کہا مزدور نے، میرا کوئی قصور نہیں، مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، تو اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ تو کہا چلو مزدور کو بلاؤ۔ مزدور کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے گالا کیوں پتلا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ پانی ڈالنے والے نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ تو پانی ڈالنے والوں کو بلایا، اس نے کہا کہ تم نے پانی کیوں ڈال دیا؟ اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑ آ رہا تھا، تو میں پانی جب ڈال رہا تھا تو میرے ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ تو کہا چلو وہ ہاتھی والوں کو بلاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی تم ہاتھی کیوں لے کر آئے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، زیور، پاؤں میں جو زیور ہوتے ہیں جو بجتے ہیں، آواز آتی ہے، وہ پہن کر آ رہی تھی، تو پازیب کی جنکار سے میرا ہاتھی چونک گیا اور اس طرف آ گیا۔ تو کہا چلو اس عورت کو حاضر کرو۔ اس نے کہا بھائی تم نے ایسے زیور کیوں پہنے؟ اس نے کہا سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا، تو میرا کیا قصور؟ کہا سنار کو بلاؤ۔ سنار کو بلایا۔ اب وہ سونار جو سونی تھا نا بنانے والا، اب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، سب نے تو جواب دیا، ایک دوسرے کو ٹالا، اس سے کوئی جواب نہ بنا۔ تو آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا، تو یہ تجویز ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ دیوار کس کی گری اور پھانسی کس کو دے رہے؟ کہا اس کو پھانسی دی جائے۔ تو اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی، تو اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ پھانسی کا جو ہلکا تھا ہوتا تھا اس کے گلے میں برابر نہ آیا، ہلکا تھا بڑا۔ تو جلاد نے آ کر کہا کہ ہلکا اس کے گلے میں نہیں آتا، تو اس پر یہ تجویز ہوا، فیصلہ بدلا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تو اب لوگ نکلے ڈھونڈنے کے لیے کون موٹا ہے، تو سوائے اس چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اب یاد آیا وہ چیلا جو کہتا تھا میں تو یہاں کھاؤں گا، تو اب اس کے سوا کوئی نہ ملا، اور اس کو پکڑ کر لے گئے پھانسی دینے کے لیے۔ اب وہ چیلا کہہ رہے ہیں میرا کیا قصور؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے کہ تم موٹے ہو، اس لیے کہ ہمارا وہ پھانسی کا جو فندہ ہے وہ موٹے کے گلے میں آئے گا۔ اب بیچارہ یہ پریشان،
کہ میرا گرو نے مجھے صحیح کہا تھا، یہ بے وقوفوں کا شہر ہے، اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اب کرے تو کیا کرے، تو پھانسی دے دو۔ تو اتنا موٹا اور کوئی نہیں ملا، یہ پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے جب پھانسی پر لٹکایا تو اتنے میں گرو جی آ گئے، اور گرو جی نے دیکھا کہ میرا چیلا کدھر گیا، تو پتہ چلتے چلتے گئے چیلے کے پاس۔ تو گرو جی سے کہا اب کیا کروں؟ تو چیلے نے کہا گرو جی اب میں کیا کروں؟ تو گرو جی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، مگر تو نے نہ مانا، اب تم بھگتو۔ تو چیلے نے کہا حضور بھول ہو گئی، اب کسی طرح اب بچا لیجئے، کسی طرح بچا لیجئے، کچھ تو کیجئے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں جھگڑنا شروع کریں گے۔ گرو کہنے لگے کہ بھائی مجھے پھانسی دے دو، اور چیلا کہنے لگا کہ مجھے پھانسی دو۔ ٹھیک ہے، تو چیلا کہنے لگا مجھے پھانسی دو، اور گرو کہنے لگا مجھے پھانسی دو۔ تو جب خود جھگڑے یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی، تو راجا نے پوچھا کیا بات ہے، یہ تو پھانسی جھگڑنے کی چیز تو ہے نہیں، یہ تو مرا جاتا ہے اور تم لوگ جھگڑ رہے ہو۔ تو گرو نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہے اس وقت میں کہ جو کوئی اس وقت میں پھانسی پر چڑھے گا تو سیدھا وہ بیکنٹھ کو جائے گا، یعنی جنت میں جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی گھڑی ہمیں نہیں ملے گی۔ تو راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا کہ چھوڑو مجھے پھانسی دے دو، سمجھا؟ مجھے پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا تھا۔ تو دیکھا، تو ایک قصہ ہے، اس قصے میں کیا کیا نصیحت ہے؟ ایک تو دیکھو ہمیشہ اپنے امیر کی بات مانو، اپنے شیخ کی بات مان کر چلو، چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ گھر میں ہے مستورات تو اپنے شوہر کی باتوں کو مان کر چلے، اور اپنی دوسری باتوں میں اپنے شیخ کی باتوں کو مان کر چلے، اور جو نہیں مانتے ان کا دماغ جب چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر پھنس جاتے، اور جب پھنستے ہیں تو بھی ان کو نکال سکتے ہیں، بڑے ہی نکالیں گے، شیخ ہی نکالیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ایک پوچھ کر چلنا چاہیے۔ اور دوسرا نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ بے وقوف ایسا ہے جو ہمیں نفع نہ پہنچانے جائے گا تو بھی نقصان پہنچ جائے گا۔ دوسرا اس میں نصیحت کیا ہے کہ بے وقوفوں سے دوستی نہیں کرو۔ تو یہ اطاعت پر ایک قصہ بہت اچھا ہے۔ ایک طفیلی شاعر کی حکایت، کسی نے طفیلی کہتے ہیں اس کو جو ہمارے ساتھ ہے۔ جب کسی نے مثال کے طور پر مجھے دعوت دی ہے کسی بھی کام میں، اور میرے ساتھ کوئی میرا خادم چل رہا ہے، تو یہ طفیلی ہے جو ساتھ میں چلنے والا ہوتا ہے، اس کو طفیلی کہتے ہیں۔ تو ایک طفیلی شاعر کی حکایت ہے، کسی نے طفیلی شاعر سے پوچھا، جو ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہتا تھا اور جس کو کھانے کا بہت شوق تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی قرآن میں سے تمہیں سب سے زیادہ کیا حکم پسند آیا اللہ کا، اور دعاؤں میں سے کون سی دعا پسند آئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے احکام میں سے کلو و شربو، کھاؤ اور پیو، بہت پسند آیا، یہ حکم بہت پسند آیا۔ اور دعاؤں میں سے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ ہمارے رب آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرمائیے، یعنی اس میں بھی کھانے کی چیزیں پسند آئی دعا میں بھی۔ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوکس ہوتے تھے، لیکن یہ جوکس واقعتاً گھڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے، یہ ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے اس زمانے میں۔ جی، وہ اپنے بیانات کے اندر ایسے جوکس کو اور ایسے قصوں کو، ہنسانے والی باتوں کو بہت عجیب طریقے سے فرماتے تھے۔
فرمایا اس قصے کے اندر دیکھو نصیحت ہے کہ یہی حالت ہماری ہے کہ تمام تعلیمات قرآن میں سے جو ہماری پسند کی چیز ہے وہ ہم لیتے ہیں. آج ہماری بھی یہی عادت ہے، ہم سب پڑھیں گے حالانکہ قرآن اور حدیث میں سارے احکامات ہیں، لیکن اپنی پسند کے لے لیتے ہیں، اس پر عمل شروع کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہم نے پورے دین پر عمل کر لیا. جیسے اس کو پوچھا کہ بھائی تمہیں قرآن کے احکام میں سے کیا پسند ہے؟ کلو وشربو، کھانے پینے کا اللہ کا جو حکم ہے وہ بہت پسند ہے. اب بیچارہ کھا رہا پی رہا، بولے اللہ کا حکم ہے. تو آج ہماری طبیعتوں میں کیا پسند آیا ہے؟ چند اعمال پسند آ گئے اور اس کو کرنے والے بن گئے، اور دوسرے جتنے بھی اعمال ہے گناہوں سے بچنا ہے وہ سارا پسند نہیں آیا اور اس سے بچنا شروع نہیں کیا. تو یہ حال ہے. اب سنو ایک جاہل عابد کی حکایت. ایک جاہل تھا لیکن عابد تھا. ہماری بستی محلہ خیل میں ایک جاہل شخص تھے، حضرت تھانوی کی بستی میں. بہت عابد زاہد تھا، تہجد گزار، پابندی صلات تھا. لوگوں کو ان کی طرف میلان بھی تھا اور کہتے تھے کہ یہ بزرگ آدمی. لیکن ایک شخص نظام الدین نام کا انہی کے محلے میں رہتا تھا. وہ بڑا مسخرہ تھا. مسخرہ کہتے ہیں جو یعنی ہنسانے والی باتیں جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مسخرہ، جوکس کرنے والا. ان سے بد عقیدہ تھا، یہ ان کو بزرگ نہیں مانتا تھا، باقی سب بزرگ مانتے تھے. جب لوگ کہتے کہ بزرگ آدمی ہے تو کہتا ہے کہ جاہل کی کیا بزرگی. لوگ اس کو برا بلا کہا کرتے تھے اس آدمی کو. ایک روز اس نے تماشا کیا، کہا چلو میں بھی کچھ بناؤں. مذاق کرنا، مذاق اس کو کہتے ہیں، مذاق، مسخرہ. جب وہ عابد صاحب تہجد کے لیے اٹھے، ایک دن اس نے کیا مزاق کیا، وہ عابد صاحب تہجد کے لیے اٹھے تو یہ چھت پر جا کر بیٹھ گیا یہ مسخرہ، اور بہت باریک آواز سے انہیں پکارا. سمجھے؟ انہوں نے کہا کون؟ جواب نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں جبرائیل ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لایا ہوں کہ تم اب بہت بوڑھے ہو گئے، موسم بھی سردی کا ہے، رات کو اٹھ کر وضو کرتے ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم کو شرم آتی ہے، جاؤ اب ہم نے تمہاری نماز معاف کر دی. یہ جبرائیل بن کر آ گیا. یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خوب پیر پھیلا کر سوئے، یہاں تک کہ صبح کی نماز میں بھی نہیں آئے. کون سے؟ وہ بزرگ. لوگوں نے یہ سمجھا کہ کچھ طبیعت خراب ہو گئی یا آنکھ لگ گئی ہوگی، اس لیے نہ آئے ہوں گے. دوسرے وقت بھی نہ آئے، یہاں تک کہ کئی وقت گزر گئے. کئی وقت گزر گئے. تب محلے کے آدمی بیمار پرسی کے لیے گئے. جا کر دیکھا ہٹے کٹے بہت خوش چارپائی پر لوٹ اور سو رہے ہیں. لوگوں نے کہا میاں جی کیسا مزاج ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا ہو. کہا نماز میں کیوں نہیں آئے؟ تو بہت اکڑ کر بولنے لگے بھائی بہت نماز پڑھی، اب خدا نے سن لی اور جو غرض تھی نماز سے حاصل ہو گئی. اب میرے پاس فرشتہ آنے لگا اور پرسوں پیغام لایا تھا کہ اب نماز معاف کر دی گئی ہے. اب وہ جو مسخرہ تھا نا، جو مذاق کرنے والا تھا، وہ بھی اس مجلس میں تھا. جو دور بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا اور کہا مار کر ہنس رہا تھا، کہا دیکھ لی جاہل کی بزرگی. لوگوں نے کہا ظالم تو نے تو غضب کر دیا، کہ ظالم تو نے تو غضب کر دیا. بیچارے کو، اس بوڑھے کو تو جبریل بن کر گیا، اس کی تو نماز معاف کرا دی. یہ تو ایک جاہل کا قصہ ہے جس کو سن کر اس کو بہت خفیف اور بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، مگر تعجب ہے کہ ہم اس کا تو مذاق بناتے ہیں. اپنے حالات دیکھیں تو وہ بھی اس جیسے ہی ہے کہ 4 دن میں انتظار کرنے لگتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے ملنے کا. آج ہم بھی تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تو اللہ تعالیٰ سے مل گئے. ارے ایسے تھوڑی مل جاتے. جی بس یہاں تک رکھو، انشاءاللہ دوسرا کل پڑھیں گے.